بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ جب سے حضرت انسان نے اس کائنات کو دیکھا، اس کائنات پر غور و فکر کیا، جو شخص غور و فکر کر کے کوئی نیا نتیجہ نکالتا تھا، ڈسکور کرتا تھا، وہ اس وقت کے تمام خداؤں کو چیلنج کرتا تھا۔ وہ خدا جو انسان کے ذہن نے بنائے ہوئے تھے کہ کسی کا خدا وہ تھا کہ جس نے پانی سے زمین اور آسمان کو الگ کیا، کسی کا خدا سورج تھا، کسی کا خدا چاند تھا، اور کسی کا خدا وہ تھا کہ جو پانی کے اوپر اپنا عرش ڈا کر بیٹھا ہوا ہے، جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، پانی کے اوپر اس کا عرش ہے۔ اور مسلمانوں کا خدا وہ ہے، سات آسمان کے اوپر ایک پانی کا سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر پہاڑی بکرے کھڑے ہوئے ہیں، ان بکروں کے سینگوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے۔ وہ جو اللہ ہے وہ ناراض بیٹھا ہوا ہے، نمازیں پڑھتے جاؤ، اس سے دعائیں مانگو تو وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ قوانین والا اللہ نہیں ہے، وہ اللہ جو جذبات رکھتا ہے، وہ اللہ جو خواہشات رکھتا ہے۔ تو دوستو، اس اللہ پر جو شک ہے وہ یہ سائنس کر رہی ہے۔ آج انسان کی عقل، آج انسان کا شعور ان تمام خداؤں کو چیلنج کر رہی ہے جو انسان کے ذہن نے اور انسان کے مذہبی علم نے یا پھر انسان کے الہامی علم نے بنائے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ الہامی علم جو تھا، اس کے نام پر بہت بڑا ڈرامہ اور بہت بڑا ایک فریب انسانیت کو دیا گیا ہے۔ دوستو، جب انسان، یوں کہہ لیجئے کہ جب سمیرینز کے لوگ اس کائنات کو دیکھتے تھے، ان ستاروں کی حرکات کو دیکھتے تو اس سے وہ اپنے راستے معلوم کرتے تھے، ستاروں کی کنسٹلیشن سے اپنے وہ کام کرتے تھے، سفر کرتے تھے۔ تو دوستو، دوسری جانب ایسا مذہب بھی تھا جو ان ستاروں کو خدا مانتا تھا، ان چاند کو خدا مانتا تھا، اور ان سورج کو خدا مانتا تھا۔ دوستو، ان سمیرینز کے ہاں ایک شخص تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ انہوں نے بھی اس کائنات کو دیکھا۔ تو دوستو، اس وقت جو مذہب تھا وہ یہ تھا کہ یہ چاند یہ خدا ہے، تو اس خدا کا ایک الگ پروگرام ہے، اس خدا کا ایک الگ نظام ہے۔ تو اس خدا کے جو نمائندے ہوتے تھے وہ ان کے امام بخاری ہوا کرتے تھے، وہ ان کے طاہر القادری ہوا کرتے تھے، وہ ان کے امام مسلم ہوا کرتے تھے۔ تو ہر قبیلہ، ہر گروہ اپنا کوئی نہ کوئی خدا رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو گویا اس خدا کا ایک ایسا پروگرام ہے، ایسا نظام ہے جس کے تحت عمل کرتے جاؤ تو تمہیں جنت ملے گی مرنے کے بعد۔ یہ ایک انسانیت کو فریب مذہب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن میں تغیر آ رہا ہو، جن میں ترمیم آ رہی ہو، جو کبھی غروب ہو جائے، جو کبھی تاریک ہو جائے، جو کبھی روشن ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ان خداؤں سے بیزار تھے۔ دوستو، جو شخص آج کے دور میں عقل و فکر سے ریسرچ کرتا ہے، اس کائنات کے جو حقیقی نتائج ہے، ڈسکوریز ہیں، ان کو دیکھتا ہے، ایولیوشن کی ڈسکوریز کو دیکھتا ہے، تو اس کو شک ہے کہ یہ خدا کے نام پر نا یہ مسلمان بھی دھوکہ دے رہے ہیں انسانیت کو، یہ ہندو مذہب بھی دھوکہ دے رہے ہیں انسانیت کو، یہ عیسائی مذہب بھی دھوکہ دے رہے ہیں انسانیت کو۔ تو دوستو، یہ جو شک ہے نا، یہ شک ایسی چیز ہے جو ایک حقیقت کی تلاش میں ہے۔ جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے، جب وہ شک ہی نہیں کرتا، وہ تو مطمئن ہے۔ جس طرح آج انسانیت وہ غربت کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، جہاں پر انسان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کا گھریلو سٹرکچر وہ تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، عورتوں اور مردوں میں اتنا ڈفرینشیٹ ہے کہ عورتیں گھروں میں قید ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو، اور دوسری طرف یہ عقل و فکر سے کام بھی نہیں کرتے، یہ ان کے اپنے اپنے جذبات کے خدا ہیں، کسی کا خدا کیا ہے، کسی کا خدا کیا ہے، تو یہ مطمئن ہے۔ دوستو، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جہنمی معاشرہ لگتا ہے، جو معاشرہ عقل و فکر سے کام نہیں کرتا۔ دوستو، اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن کریم، جو آخری کتاب ہے اور اس وقت اللہ کی وہی کتاب ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو انسان، یہ آگے انسان کی دو کیٹیگری ہے نا، جن و انس، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں کہتا ہے کہ لوگوں کبھی نگاہ دوڑانا ایسے معاشروں میں کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں کرتے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جہنم میں رہ رہے ہیں۔
دوستو جو معاشرے جہنم میں رہ رہے ہیں تو ان کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ عقل و فکر سے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے جذباتی خدا کو مانتا ہے، وہ اپنے ایک اللہ کو مانتا ہے، وہ اپنے ایک ایسے نبی کو مانتا ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں کرتے تھے بلکہ عقل سے ماورا معجزات کر کے دکھاتے تھے۔ تو دوستو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، حدیث کے تمام مجموعے کو ایک جگہ پر رکھ دیں اور دوسری طرف قرآن کو رکھ دیں، قرآن کی صرف ایک آیت اٹھا لیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں۔ دوستو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ قرآن نے کوٹ کی ہے، اور یہ قرآن خود قول رسول ہے۔ تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت کون سی ہے؟ فرمایا کہ الگ الگ ہو کر، ایک ایک ہو کر، گروہ بن کر بس غور و فکر کرو، سوچو جو کچھ تم کرتے ہو بس غور و فکر کرو، ثم تتفکروا، بس غور و فکر کرو۔ تو دوستو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی تھی، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان کرتے تھے یا پھر اپنی پولیٹیکل ایک سٹرگل، وہ ایک کوشش، ایک جدوجہد، ایک جہاد کرتے تھے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ غور و فکر کرو، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کیا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں نا؟ یہ انسانیت کے لیے ہے نا؟ تو لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات ہوتی ہیں ان میں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ اپنی آیات کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو میری آیات کو بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے تو غور و فکر کرنا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو غور و فکر کر عمل کرتے ہیں، ایسے نہیں مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر لوگوں تم اس قرآن میں غور و فکر کرو تو اس میں انسانوں کا ذکر ہے، کوئی جنوں کا نہیں، کوئی شیطانوں کا نہیں۔ یہ جن اور انس یہ انسان کی دو کیٹیگری ہیں، جو دیہاتی لوگ تھے جو اپنی آزادانہ زندگی گزارتے تھے، اور جو شہری نظام کے لوگ جو ان کے ساتھ رہتے تھے یہ انس تھے۔ یہ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں بات کرتا ہے جنوں سے۔ تو اگر غور و فکر کرو گے تو اس میں انسانوں کا ذکر ہے، جس طرح سلمان نبی کے زمانے میں وہ جن وہ عمارتیں بناتے تھے، وہ انسان تھے، وہ دور دراز کے لوگ، پہاڑی اور صحرا نشینی لوگ، وہ لوگ تھے جو کام کرنے والے لوگ تھے، اعصاب والے لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے، انہوں نے وہ عمارتیں بنائی تھی۔ ورنہ یہ تو ایک مذاق ہے کہ دنیا کی جتنی بھی عمارتیں ہیں وہ تو انسانوں نے بنائی ہے، لیکن یہ سلمان نبی کے زمانے میں یہ جنوں نے بنائی ہے۔ دوستو یہ جن انسان تھے جو دور دراز کے لوگ تھے۔ اگر آپ شیطان کو دیکھیں تو شیطان بھی انسان ہوتے ہیں جو جن کے جذبات سرکش ہو جاتے ہیں، جو اپنے عقل و فکر سے کام نہیں کرتے بلکہ جذبے سے کام کرتے ہیں۔ تو ان جذبات میں دیکھیں، ہر چیز کرنے کے لیے، کچھ انقلاب لانے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، جذبات کی نفی نہیں کرنی۔ جذبات ہوتے ہیں انسان میں، یہ جذبہ ہی انسان کو آگے لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہ جذبات انسان کی غلط ڈائریکشن پر ہوتے ہیں، جب انسان کے جذبات عقل و فکر سے ماورا، عقل و فکر سے پرے، کوئی وہ اپنا ایک الگ ڈیفینیشن نکالتا ہے، جذبات سرکش ہوتے ہیں، ایک شعور کے پیمانے پر وہ عمل نہیں کرتے، تو دوستو وہ پھر شیطان ڈکلیئر ہوتے ہیں جو انسان کو برائیوں کی طرف لگاتا ہے۔ تو شیطان وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری سے کام نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے جذبات، جو ان کے جذبات سرکش ہو جاتے ہیں، وہ ایک لمٹ میں نہیں رہتے، وہ وائلنس پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، ان کو فساد میں مزہ آتا ہے۔ تو دوستو یہ شیطان لوگ ہوتے ہیں۔ جو شیطان ہے وہ ایک سرکش جذبات کا نام ہے۔ تو سلمان نبی کے زمانے میں وہ شیطان جو سرکش لوگ ہوا کرتے تھے، سلمان نبی ان کو جکڑتے تھے اور ان کے لیے سزا یہ ہوتی تھی کہ کام کرو، بس کام کرو، خود بھی کھاؤ اور ریاست کے لیے کام بھی کرو۔ تو یہ سلمان نبی ان شیطانوں سے کام کرواتے تھے، غوطہ خوری کرواتے تھے، عمارتیں وغیرہ اس کے لیے کام کرواتے تھے۔ تو یہ نہیں تھا کہ شیطان کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو ہے برائیوں کی طرف لگانا، لیکن سلمان نبی کے زمانے میں وہ قوانین میں تبدیلی کی گئی۔ وہ شیطان اب وہ کام کر رہا ہے جو معاشی نظام کا کام کر رہا ہے، اب وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف نہیں لگا رہا ہے۔ تو دوستو یہ مذاق بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور و فکر کرو، اس میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ تو دوستو اگر آپ قرآن کو ڈیپلی دیکھیں گے تو اس میں انسانوں کا ہی ذکر ہے، لیکن شرط ہے کہ غور و فکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ تو دوستو آپ کو میری باتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے، ایک آپ کے اندر سوال پیدا ہو رہا ہے
کہ میں بار بار قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو اس وقت دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کا ایک ہی ورژن ہے، اور وہ دعویٰ کرتی ہے اور وہ اپنے بارے میں کلیم کرتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کچھ شک نہیں ہے، یعنی کہ اس میں سب کچھ جو ہے وہ سچ ہے۔ اور یہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں انسانوں کا ذکر ہے، اور قرآن اس میں انسانوں کا مقصد بتاتا ہے۔ تو دوستو یہ انسان کا مقصد، انسان کا قانون بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان آزاد ہے، اگر انسان کے اندر شعور ہے، اگر انسان کے اندر عقل ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا، اس کو پھر قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے اگر وہ آزاد ہے؟ دوستو جو شعور ہے، جو انسان کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، تو یہ شعور یہ ہمیں قدرت نے دیا۔ یہ شعور ہمیں پتہ نہیں، بس وہ آ گیا ہے، بس آ گیا ہے۔ یہ انسان ایولیوشن کے ذریعے آگے بڑھتا گیا ہے، تو یہ شعور انسان کو آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو قرآن کریم ہے اس میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جب انسان ایولیوشن کے ذریعے آگے بڑھتا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے سورہ سجدہ میں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے، اس کا آغاز وہ ان آرگینک میٹر سے ہوا تھا، پھر جب وہ پانی ملا، حرارت لگی ساتھ، پھر وہ ایک لائف کا جرثومہ پیدا ہوا، پھر وہ انسان ایولیوشن کے ذریعے آگے بڑھتا گیا، لاکھوں اربوں سال لگے۔ تو جب انسان اس پیکر میں آیا جو اس کا ایک بشری پیکر بننے والا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر روح پھونکی۔ یہ بات انسان کی ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔ تو یہ بات انسان کی ہو رہی ہے، لیکن ایز اے تھرڈ پرسن ہو رہی ہے۔ گویا کہ انسان ایولیوشن کے ذریعے آگے بڑھ رہا تھا، جو حیوان تھا، جو اپنے جبلت کے ذریعے، اپنے انسٹنکٹ کے ذریعے وہ زندگی گزار رہا تھا جس طرح باقی جاندار اور باقی حیوان گزار رہے تھے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم جو ایک بشری پیکر تھے، جو اس دنیا میں ایک جانوروں کی طرح رہ رہے تھے، تو اس کا انتخاب کر اس کے اندر روح ڈالی گئی، اس کو اچانک سے کوئی شعور آیا، کوئی عقل آئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ روح ہم نے انسان کو دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ مخاطب ہوا تم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کی ہے، لیکن 3 دفعہ کہا اس، ایز اے تھرڈ پرسن۔ روح دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو ہم نے آنکھ دیے، کان دیے، دل دیے تھے، تم اتنے ناشکرے ہو۔ تو دوستو وہ جو روح ہے نا، جو ہمارے اندر ایک شعور ہے، اس کا تعلق اس خدا کے ساتھ ہے۔ تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طریقے سے اس خدا کی تلاش کریں، جو ہمارے اندر ایک وہ شعور ہے نا، جو ہمارے اندر ایک فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو ہمارے ایک اندر جذبات ہے، کچھ ہمارے اندر کوئی جذبہ محرکات ہیں جو اپنے آپ کو دیکھتی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے، جو دلائل دیکھتی ہے، جو ریزننگ دیکھتی ہے۔ تو دوستو وہ جو شعور ہے نا، ہم نے اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ تو اس کو ڈسکور کرنے سے وہ کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھو، غور و فکر کرو۔ تو قرآن میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ جب تم اس کائنات کی حقیقتیں دیکھو گے، جب تم ان کائنات کی ڈسکوریز کرو گے، جب تم پردے اٹھاؤ گے، تو پھر تم پکارو گے یہ حق ہے۔ اب انسان اس کائنات کی حقیقتیں دیکھ رہا ہے، بگ بینگ تک ہم ابھی جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تم اس کائنات کو دیکھو اور خود انسانی ذات میں دیکھو کہ انسان کی ذات کیا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، وہ انسان کا شعور کیا ہے، وہ اس کی عقل کیا ہے، وہ اس کا دل کیا ہے، وہ اس کا روح کیا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو گے، جب تم ڈسکور کرو گے، اپنے آپ کو دیکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم پکارو گے یہ حق ہے، وہ حق نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اب پتہ نہیں وہ پھر کیا ہوگا جو یہ حق ہے۔ تو دوستو ابھی ہم ازوم کرتے ہیں کہ خدا ہے، جو ایک شعور کا نام ہے، جو ایک سوچ کا نام ہے، جس کا ایک پلان ہے، اور وہ خدا ہے جو ایک قانون ہے۔ دیکھیں دوستو، آج انسانیت قوانین کے ذریعے، یہ قوانین یونیورسل قوانین ہے، ریاضی یہ یونیورسل قوانین ہے، تو اس سے پھر یہ فزکس آگے دیکھیں، کوانٹم فزکس، یہ انسانیت ان قوانین کو ڈسکور کر رہی ہے، بنا رہی ہے، خود بھی بنا رہی ہے۔ ان قوانین کے ذریعے یہ انسان ان چیزوں کو بنا رہا ہے وہ جو خود تخلیق کرتا ہے۔ پہلے وہ اس کائنات سے قوانین ڈسکور کرتا ہے، ایک آئیڈیا لیتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے، تو وہ پھر اس پلان کے ذریعے وہ چیزوں کو بناتا ہے۔
وہ قوانین کے ذریعے بناتا ہے۔ وہ انسان وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کوئی چیز نہیں بنا دیتا کہ دیکھ اب یہ بن گئی، اب یہ کن ہو گیا، اب یہ فیکون ہو گیا۔ انسان یہ عقل و فکر کے ذریعے قوانین کے ذریعے چیزیں بناتا ہے اور وہ قوانین ہی ڈسکور کرتا ہے۔ جب انسان اور انسانیت یہ اس کائنات کو ڈسکور کر رہی ہے، وہ قوانین کے ذریعے ڈسکور کر رہی ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے انسان اس بگ بینگ کی طرف جاتا ہے تو انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ پہلے زمین اور آسمان، پستی اور بلندی ایک تھی، جہاں پر توانائی، مادہ اور وقت یہ بیک وقت کٹھے تھے۔ یہ بگ بینگ کا ایک تصور ہے۔ پھر وہاں سے یہ چیزیں یہ بننا سٹارٹ ہوئی ہے، وہ ایک انسیڈنٹ ہوا، پھر وہ چیزیں آگے بنتی گئی، یہ سب کچھ قوانین کے ذریعے بن رہا ہے۔ تو یہ قوانین کی بات ہو رہی ہے کہ خدا پھر وہی ہونا چاہیے جس نے یہ پلان کیا ہے، کہ ایسا پلان کیا، اس کا ایک کانشیس جو اس کا مائنڈ ہے، جو ایک سوچ کا نام ہے، جس کا ایک پلان ہے، جو ایک شعور ہے، اس نے اس انداز میں اس کائنات کو بنایا ہے کہ وہ قوانین کے ذریعے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس خدا کو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اب انسان کی عقل سوچتی ہے۔ تو سائنس اس بگ بینگ کو دیکھتی ہے، بگ بینگ سے پیچھے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی پانی کا تصور ہو، اس پانی کے اوپر کوئی اللہ کا عرش ہو، اس عرش کے اوپر کوئی کرسی ہو۔ تو یہ سائنس کے گمان میں بھی نہیں آتا، کیونکہ سائنس آپ کی بیس کرتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس میں شک کرتی ہے، پھر اس کو غور و فکر کر کے وہ ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو ڈسکور کرتی ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کو دیکھا آگ کو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہاں پر کوئی انسان بھی بسر ہوں، یہ انسانوں نے آگ جلائی ہو، یا پھر میں وہاں سے رہنمائی لے آؤں۔ تو یہ انسان کی عقل نے سوچا۔ تو جس طرح وہ گلیلیو نے سوچا، جس طرح کوپرنیکس نے سوچا کہ یہ زمین اگر مرکز ہو اس کائنات کا، سولر سسٹم کا، تو یہ پرفیکٹ نہیں بیٹھتا، اگر سورج درمیان میں ہو تو یہ کیلکولیشن ٹھیک بنتی ہے۔ تو دوستو جس طرح انسان نے سوچا، جس نے عقل و فکر سے کام کیا، وہ جو دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شک کرتا ہے، جو مفکر شک کرتا ہے، وہ اس کی حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا باپ، اس کا مذہب یہ کہتا رہے کہ یہ زمین مرکز ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ مار رہے ہو، آپ بکواس کر رہے ہو، دوا ہو، یہ زمین مرکز نہیں ہے، چاہے وہ ان کا خدا بھی کہہ رہا ہو۔ دوستو انسان وہ بگ بینگ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس بگ بینگ کے پیچھے بھی کوئی ریزننگ ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ بگ بینگ بنا، یہ بگ بینگ ہوا، تو یہ انفائنائٹ یونیورس ہے۔ تو اس طرح انسان اس وقت اس جگہ پر یہ متذبذب کا شکار ہوتا ہے، بس وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو خدا کا تصور اس دنیا میں موجود ہے تو وہ تو سچ میں خدا نہیں ہے۔ وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے کائنات بنائی کیسے ہے، کہ جی 6 دن میں یہ کائنات بن گئی۔ وہ جی پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو اس عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، وہاں پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلے کار ہے۔ جب اس سے دعا مانگی جائے، جب اس کے لیے نماز پڑھی جائے، اس کے لیے رویا جائے، تو وہ پھر انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ اس نے نبی بھیجے، تو نبی ایسے بھیجے کہ جب وہ اس نبی کی بات نہیں مانی گی تو وہ ان نبی کے ہاتھوں سے ترک عادت، قانون کے بغیر، ما فوق الفطرت کوئی واقعہ ان سے سرزد ہو جائے، تو وہ اللہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی نبی کی جب بات نہیں مانی گی تو اس کو معجزہ دے دیا، کیونکہ معجزے میں عقل نہیں ہوتی۔ وہ سوٹے کو سانپ بنا رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، جی کسی نبی کی پیدائش بن باپ کے بھی کر دیتا ہے، تو وہ تو اللہ فراڈ ہے۔ اللہ، یہ کیسا اللہ ہو سکتا ہے جس نے یہ ساری کائنات قوانین کے ذریعے بنائی ہو، تو اتنے سارا بیڑا گرک کرتا ہوئے۔ تو دوستو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جو ہم نے کائنات بنائی، یہ تو ہم نے بنائی ہے۔ عدم سے جو چیز ہم اس کا جو وجود لے کر آئے ہیں، یہ ہم لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بارے میں کہتا ہے اور انسانی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، اس میں ڈسکوریز کرو۔ جب تم اس ڈسکوریز تک پہنچ جاؤ گے تو پھر تم پکارو گے یہ حق ہے۔ اصل میں تو انسان خدا کی تلاش کر، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ڈسکوریز اپنی کرو۔ تو ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو ایولیوشن کے ذریعے آئے ہیں۔ وہ ایک لائف سیل سے، ایک جرثومے سے کچھ کیا بنا، کوئی کیا بنا، اس میں انسان بھی بن گیا، انسان کو شعور ہے، عقل آئی۔ دوستو یہ شعور ہم اس کو ڈسکور کرنا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم پھر یہ پکارو گے کہ یہ حق ہے جب تم اس کو ڈسکور کر لو گے۔ دوستو یہ خدا ایک شعور ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ دیکھیں ہم اس خدا کو جھٹلا نہیں سکتے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ دوستو اگر آپ اس بگ بینگ تک پہنچو، بگ بینگ کو دیکھو تو وہ ایک قانون سامنے آتا ہے کہ خدا ایسا ہونا چاہیے جو قوانین والا خدا ہو۔ دوستو انسان نے ابھی تک قانون ڈسکور کیا، یہ اگر اس کائنات کو ڈسکور کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قانون ڈسکور کیا ہے۔ یہ سب کچھ قوانین کی بنیاد پر یہ سب سائنس کھڑی ہے، یہ بگ بینگ کھڑی ہے۔ یہ بگ بینگ اگر آپ قانون کو نہیں مانتے تو پھر آپ بگ بینگ کو بھی نہیں مانتے، تو پھر یہ بھی آپ کے جذبات ہیں۔ تو دوستو جو عقل فکر والا بندہ ہے وہ ریزننگ دیکھتا ہے۔ تو دوستو وہ بگ بینگ وہ سب قوانین ہے، اس قوانین کے ذریعے یہ سب کچھ بنا ہے۔ تو بس اس قوانین وہ کیسے بنے، وہ قوانین بنانے والا کون ہے، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے نا کہ وہ قوانین والا وہ جو خدا ہے، جو اس کائنات کا کریٹر ہے، وہ کیسا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے اللہ کی بات کریں تو وہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ عیسائیوں کے اللہ کی بات کریں کہ جو بن باپ سے نبی کی پیدائش کر دیتا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہودیوں کے خدا کی بات کریں، موسیٰ علیہ السلام کے جو لکڑی کو سام بنا دیتا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستو یہ ان کا خدا غلط ہے، یہ اس قرآن کا خدا نہیں ہے۔ قرآن کا خدا کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے یہ سب کچھ قوانین کے ذریعے بنایا ہے، ہر چیز کے اپنے اپنے قاعدے ہیں، قوانین ہیں۔ دوستو یہ انسان ڈسکور کر رہا ہے، یہ قوانین ہی ڈسکور کر رہا ہے۔ تو دوستو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قوانین کے ذریعے بنا، لیکن یہ انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ انسان اس پر غور و فکر کرو، چل پھر کر دیکھو کہ انسان کی ابتدا ہم نے کیسے کی ہے۔ یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی ابتدا یہ مٹی سے کی ہے، یہ ایولیوشن کے ذریعے بنتا ہے، آگے بڑھتا گیا۔ تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ، یہ انسان یہ کائنات بنی، پھر بعد میں کوئی یہ زمین بنی، اس زمین پر پھر زندگی کا آغاز ہوا، پھر یہ اس کے بعد یہ چیزیں ایوالو ہوتی گئی، حیوان بنتے گئے، تو ان میں پھر ایک بشری پیکر تھا جو انسان تھا، اس کو اچانک سے شعور آیا، یہ شعور آ گیا۔ تو دوستو جو وہ شعور ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم اپنی ذات میں ڈسکوری کرو، اپنے اندر دیکھو، اپنے شعور کو پہچانو، اپنی روح کو پہچانو، اپنے دل کو پہچانو۔ تو دوستو پھر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شعور ہے، جو از خود آزاد ہے، جس انسان کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ از خود آزاد ہے، اس کو کسی نے پابند نہیں کیا ہوگا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو وہ شخص آزاد بھی رہے، وہ انسان آزاد بھی رہے اور مطمئن بھی رہے۔ تو یہ شعور وہ انسان کو دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا، اس شعور کا علم، لیکن تم نے بس اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ تو اگر ہم اوپر لیول پر بیٹھ کر وہ سوچیں پھر انسان کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں، اس کائنات کو بھی ڈسکور کرتے ہیں۔ انسان اب اس کائنات کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ قریب پہنچ گیا ہے۔ اب انسان کی پیدائش وہ بھی ڈسکور ہو رہی ہے کہ انسان کا آغاز یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح ایولیوشن ہوئی، یہ بھی ایک مسنگ لنکس ہے جو وہ بھی کچھ دہائیوں بعد یہ ایک فیکٹس بن جائے گا، یہ مسنگ لنک سے مل جائیں گے۔ پھر ایک بات آئے گی آگے کوئی نیکسٹ کوئی 50 سال بعد، شاید 15-20 سال بعد، یہ نفسیات کا علم یہ آگے بڑھے گا۔ پھر انسان کی جو ذات ہے، انسان کی جو عقل ہے، جو انسان کا شعور ہے، یہ پھر پیچھے ایک اویئرنیس ہے، اس کو بھی انسان ڈسکور کرے گا۔ ابھی تو ہم انسان تو بہت پیچھے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہم خدا کو مانتے ہیں کیونکہ خدا کو ماننا چاہیے۔ خدا ایک پلان ہے، خدا ایک شعور ہے، خدا ایک سوچ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ ایک پلان کیا، وہ انسان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے کہ انسان میں آزادی رہے، کہ وہ اس دنیا میں جنتی ماحول بنائے، جنتی معاشرہ بنائے، وہ اطمینان کے ساتھ رہے، امن کے ساتھ رہے، کہ وہ جو خدا ہے وہ قوانین والا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے کلمات میں تبدیلی نہیں کرتے، لا مبدل کلمات ہی، اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتا ہے کہ اب ہم نے یہ سب کچھ قوانین کے ذریعے بنایا، یہ قوانین کے ذریعے سب کچھ آگے چلتا رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں جب ایولیوشن کا نتیجہ، تو ایولیوشن وہ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے، جو اس ماحول میں سروائیو کرتا ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو وہاں پر اپنے آپ کو اس نے محفوظ بنانا ہے، اپنی سروائیول کی وہ اس نے
جنگ لڑنی ہے تو دوستو اس کے پاس وہ شعور ہے، وہ اس کے پاس آزادی ہے، وہ اس طرح کا معاشرہ بنائے کہ جس میں تمام انسان اس کی تکریم بھی ہو، ان کی عزت بھی ہو، کسی بھی انسان کی تذلیل نہ ہو۔ معاشی نظام ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر ان کو بھوک لگے وہ کھائے، ان کی ضروریات کو دیکھا جائے۔ اس وقت جو انسان محفوظ رہے گا، اپنی سروائیول کی جنگ لڑے گا تو اس کے لیے وہ ایک جنت حاصل کرے گا۔ تو جو دنیا میں جنت بنا لے گا تو اس کے بدلے میں جب انسان کا شعور آگے بڑھے گا تو وہ بعد میں بھی وہ جنت بنائے گا، کیونکہ یہ قانون ہے اس قدرت کا، اس جو بھی وہ اوپر پلانر ہے اس نے خود یہ قانون بنایا ہوا ہے، اور قانون بنا کر اس نے کہا ہے کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ انسان کا بھی اختیار ہے کہ یہ انسان آزاد ہے، یہ انسان آزادی چاہتا ہے، اس انسان نے اپنے آپ کو آزمانا ہے، کیا اس کے اندر وہ ربوبیت ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیا یہ اس کے اندر وہ صلاحیت جو اس کے اندر پوشیدہ ہے کیا وہ اجاگر ہوتی ہے، کیا وہ عقل و فکر سے کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہ انسان نے فیصلہ خود کرنا ہے، یہ انسان کے جو شعور ہے، جو انسان کی نفسیات ہے، اس کو ڈسکور کرنا ہے، یہ انسان کے پاس ہے، یہ انسان نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اس نے یہاں پر جنتی زندگی گزارنی ہے یا جہنمی زندگی گزارنی ہے، یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جہنمی معاشرے وہ ہوتے ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ دوستو یہ جہنمی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عقل و فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے جذبات کی انہوں نے رسیاں باندھی ہوتی ہیں، اپنے مذہب کی رسیاں باندھی ہوتی ہیں، کچھ قارون کا نظام ہوتا ہے انہوں نے پابندیاں باندھی ہوتی ہے، فرعون کے نظام نے پابندیاں باندھی ہوتی ہیں۔ دوستو یہ اللہ کی جنت نہیں ہے، اللہ کی جنت میں وہ طبقاتی نظام نہیں ہوتے، اللہ کی جنت میں مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں، اللہ کی جنت میں مرد اور عورت ہم دوست ہوتے ہیں، اللہ کی جنت میں انسان کو معاشی نظام کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کے قوانین اور اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت انسان عزت کی زندگی گزارتا ہے، تکریم کی زندگی گزارتا ہے، جس میں انسان کی تذلیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے جنت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو دوستو یہ قانون یہ اس خدا نے بنایا ہے جس نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، یہ شعور اسی کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالی ہے، میں نے اپنی انرجی تجھے دی ہے، اپنا شعور تجھے دیا ہے کہ ڈسکور کرو، خود کی تلاش کرو، خود کی تلاش کرنی ہے۔ جب تم خود کو تلاش کر لو گے تم اللہ کو بھی دیکھ لو گے، پھر تم پکار لو گے یہ حق ہے۔ تو دوستو پھر اللہ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ یہ اس شعور کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے، لیکن اتنا ہے اس دنیا میں کہ جب تم اپنے آپ کو ڈسکور کر لو گے پھر تم پکارو گے ضرور، یہ حق ہے، انسان پکارے گا ضرور، لیکن ایک راز پھر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ دوستو یہ قرآن کی ایک ہی آیت ہے جس میں خدا صرف اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، تم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ خدا کہتا ہے جو ایک شعور ہے، جس کا ایک پلان ہے کہ اس کائنات بنائی جائے، اس میں مختلف زندگیاں بسائی جائیں۔ تو قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ زندگیاں اس زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ وہاں پر بھی یہی جانور ہیں۔ تو اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ یہ انسان کا شعور، یہ انسان کی عقل، یہ انسان کا علم یہ پہنچے گا، یہ دوسری دنیا تلاش کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیسے، یہ بھی قوانین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا شاؤ قدیرو، کہ انہی قوانین کے ذریعے تمہیں ملائے گا۔ یہ جو آج ایلن مسک لگا ہوا ہے کہ مریخ میں شہر بسانے کے لیے، تو دوستو یہ انسانیت آگے جائے گی، ان کو زندگی ملے گی تو وہاں پر بھی یہ زندگی اپنی بسر کرے گا۔ دوستو یہ خدا یہ قوانین والا خدا ہے۔ تو دوستو جس نے بھی آسمانوں میں سفر کرنا ہے، دوسری دنیا میں جانا ہے، وہ ان قوانین کے ذریعے جایا جا سکتا ہے، ان قوانین کے ذریعے جائے گا۔ یہ سب ڈرامے ہیں، یہ سب ایک رنگ بازی ہیں، یہ بس آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے کہ اس اللہ کے پاس کوئی گیا، کوئی ملاقات کر کے واپس آ رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو خدا ایک شعور، ایک سوچ کا نام ہے، جو وہ جو شعور ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ جو روح ہے، وہ ہمارے اندر ڈالی گئی ہے۔ ہم اس کو ڈسکور نہیں کر رہے، ہم اپنی تلاش نہیں کر رہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے اس شعور کا۔ تو دوستو ہم خدا کا بھی انکار نہیں کر سکتے، کبھی تک تو ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور ہی نہیں کیا ہے۔
خدا دیکھو، اگر آپ وہاں تک پہنچتے ہو، اس بگ بینگ تک پہنچتے ہو، تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ جو انسان ہے، جو انسان کو شعور دیا گیا ہے، جو ایک پلان بنایا گیا ہے، وہ اس کا ذہن میں مطلب یہ آتا ہے کہ اس دنیا میں جنت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جنت کیا ہے، اس دنیا میں جنت کیسے بنانی ہے، یہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ جو مذہبی لوگ کہتے ہیں نا جنت بعد میں آئے گی، دوستو یہ ایولیوشن کے ذریعے آئے گی۔ ہم ایولیوشن کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن ایولیوشن پر بات کرتا ہے، یہ سائنس ایولیوشن کو دیکھتی ہے، یہ قوانین یہ قوانین ہی تو ایولیوشن کو ڈسکور کر رہے ہیں۔ دوستو یہ ایولیوشن ایک فیکٹس ہے۔ جو شخص، جس انسان کا شعور، جس انسان کی فکر اس دنیا میں جنتی معاشرہ بنانا چاہتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرے گا، دوستو وہ آگے جواب دہ ہوگا، اپنے اس شعور کو جواب دہ ہوگا کہ وہ مطمئن ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا، ویل ڈن۔ لیکن دوستو جو شخص اس دنیا کی زندگی میں جہاں پر عقل و فکر نہیں ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، بھوک ہے، نند، یہاں پر وہ مطمئن ہے، دوستو وہ جہنمی معاشرہ ہے، وہ آگے کون سی جنت تلاش کر رہا ہے؟ یہ جنت تو ایولیوشن کے ذریعے آگے بڑھے گی نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایوالو ہوتا آگے بڑھا، جس نے اپنے آپ کو سروائیو کیا وہ آگے بڑھا۔ ہمیں انسانیت کو سروائیو رکھنا ہے، اس کے لیے جنت بنانی ہے۔ یہ جنت اس دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جنت کو زمین اور آسمان میں پھیلایا ہوا ہے۔ یہ جنت زمین میں ہے، تو اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسان پہلے جنت میں تھا۔ آدم اور ابلیس کا واقعہ دیکھ لیں، یہ انسان کی تاریخ کا اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بتاتا ہے آدم اور ابلیس کا۔ یہ آدم انسان کی تاریخ ہے، اللہ انسان کی تاریخ بتاتا ہے قرآن میں، یہ پہلے جنت میں تھا۔ تو یہ نبی جو آتے رہے، یہ انسان کو جنتی معاشرہ بنانے کے لیے آتے رہے، جس میں مرد عورت ہم دوست ہوں، یہ سب کام کریں، ان کو ان کی محنت کا اجر ملنا چاہیے، یہ اپنی سوچ میں، اپنے عمل میں یہ آزاد بھی ہو۔ تو اس کے لیے جو شعور ہے، اس کے لیے جو قوانین ہیں، وہ انسانیت کے ہونے چاہیے، جو کہ ایک کانشیس ڈیموکریسی کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے کہ انسان کی عقل و فکر وہ ایسا قوانین بنائے، ڈسکور کرے جس میں انسان کی تذلیل نہ ہو۔ دوستو جو انسان عقل سے وہ قوانین بنائے گا، وہ قرآن کے ڈسکور قوانین ہوں گے۔ تو دوستو ہم اس دنیا میں ایک کانشیس ڈیموکریسی چاہتے ہیں، وہ ایسی ڈیموکریسی ہونی چاہیے جس کے اندر جو ریاست ہو وہ سیکولر ہونی چاہیے، جنتی معاشرہ ہونا چاہیے، انسان کو آزاد بنانا چاہیے۔ یہ انسان آزاد ہے، اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انسان جہنم میں رہ رہا ہے یا انسان جنت میں رہ رہا ہے۔ یہ انسان نے اپنے آپ کو تباہ کر لی ہے۔ یہ بعد میں انسان اپنے آپ کو دیکھے گا، بعد میں انسان اپنے خدا کے سامنے یہ دیکھ کر یہ پچھتائے گا کہ کاش میں نے وہ کچھ کیا ہوتا، میں بس دھوکے میں رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، میرا تو بڑا پلان تھا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں گا، میں نے پہچانا نہیں ہے۔ دوستو چھوڑ دیں باقی خداؤں کو، ہم اس دنیا کو جنتی معاشرہ بنانے کے لیے محنت کریں۔ تو خدا کی تلاش یہ ہمیں خود انسان کی ذات میں مل جائے گی۔ جب یہ ڈسکور کرے گا اپنے آپ کو اور اس کائنات کو، تو وہ پہچان لے گا یہ حق ہے۔ اب جو شخص اس کائنات کو بھی ڈسکور کرے گا اور خود انسانی ذات کو بھی ڈسکور کرے گا، اور یہ جو سائنس کے قوانین ہیں، یہ جب بن رہے ہیں، ایک قانون ڈسکور ہو رہا ہے، تو دوستو یہ جو سائنس ہے، یہ سب قوانین ہیں، یہ جو قوانین ہے یہ یونیورسل قوانین ہے۔ جو یہ کائنات ہے، یہ اس کا ایک آغاز ہے جو بگ بینگ ہے، تو وہ وہاں سے سب کچھ یہ قوانین کے ذریعے بنتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ انسان یہ بھی قوانین کے ذریعے بنتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس انسان میں جو شعور ہے وہ آزاد ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سی تحریک اس دنیا میں اٹھی ہیں۔ اب انسان کا شعور دیکھ لو کہاں تک پہنچ گیا ہے، کہ پہلے انسان کا شعور اس سورج و چاند ستاروں کو خدا مانتی تھی، آج انسان کا شعور اس چاند پر اپنے ایئر بیس بنانے کے چکروں میں ہے، تو اس خدا کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو اگر آپ اور ڈیپلی جاؤ تو ایک پلان سمجھ میں آتا ہے، ایک انٹیلیجنس اتھارٹی، ایک انٹیلیجنس پاور وہ سمجھ میں آتی ہے، جو ایک ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ پلان کیا ہے، جس کے یہ قوانین ہیں۔ لیکن دوستو عقل میں وہ نظر نہیں آتا، وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، پھر سمجھنے کی بات آ گئی دوستو، وہ جو شعور ہے ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرے گا، ہم اس کو شعور کو جھٹلا نہیں سکیں گے۔ جب ہم کائنات کو ڈسکور کریں گے، ہم اس قانون کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کائنات کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ کائنات حق ہے، ہم اس کائنات کا انکار کبھی نہیں کر سکتے۔
تو دوستو یہ انسان کے عقل تسلیم کر دی ہے۔ اگر آپ اس کائنات میں اور غور و فکر کرو تو اس کائنات کا ایک قانون ہے، قوانین کا مجموعہ لگا لو، قانون ہے۔ تو دوستو وہ قانون، وہ اس میں اس کائنات کے بھی قوانین آتے ہیں، اس میں یہ اس سائنس کے بھی قوانین آتے ہیں کہ جس کی بیس پر یہ انسان نے اس کائنات کو تلاش کرنا، اس کو ڈسکور کرنا یہ شروع کی ہے۔ دوستو یہ سب قوانین ہیں۔ تو دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل نے، جو اس کائنات نے قوانین ڈسکور کر کے دیے انسان کو، جو انسان نے خود اس کو ڈسکور کیا، دوستو یہ سارے کے سارے قوانین یہ اس زیرو کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں زیرو کا وجود ہے ہی نہیں ہے، زیرو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن اس زیرو کے اوپر یہ آپ کے جتنے بھی قوانین ہیں، یہ کیونکہ یونیورس ایک میتھ ہے نا، یونیورسل لا ہے، یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ دوستو یہ زیرو کے اوپر کھڑے ہیں۔ زیرو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر زیرو فورس لگتی ہے، جس میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، اس زیرو کے اوپر سب قوانین ہیں۔ جو دوستو وہ زیرو وہ انسان نے دیکھا نہیں ہوا، لیکن انسان کی عقل نے، انسان کے شعور نے وہ ازوم کیا ہوا ہے، فرض کیا ہوا ہے کہ وہ زیرو ہے، جس کے اوپر کوئی زیرو فورس لگ رہی ہے۔ اس زیرو نے دیکھ لو وہ کتنے قوانین بنا دی ہیں۔ انسان بھی وہ اس زیرو کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے اس نے اس سے قوانین ڈسکور کی ہے، لیکن ایک چیز اس نے مانی، انسان نے وہ زیرو کو ازوم کیا۔ تو انسان اپنے آپ کو بھی مانے گا کہ وہ بھی ہے، جو اس کے اندر شعور ہے وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تو پھر اسی طرح جب یہ کائنات جس کا ایک آغاز ہے، جس کا ایک پلان ہے، جو ایک پلان کے ذریعے، قوانین کے ذریعے بنی، دوستو دیکھو کہ جو زیرو وہ ڈسکور ہو رہا ہے، آپ نے ازوم کیا ہے، دوستو یہ وہی کچھ ہے، یہ نتھنگنیس ہے، وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کے اوپر یہ دیکھ لو کہ وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے، کچھ بھی بن رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ قوانین کے ذریعے۔ یہ قوانین کے پیچھے وہ ایک زیرو ہے، وہ ایک شعور ہے، وہ جو پلان ہے وہ ایک شعور ہے۔ زیرو کے اوپر یہ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں، اس شعور کے اوپر وہ پلان ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو وہ پلان کیا ہے؟ تو اللہ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، امر، اب ہم اس پلان تک پہنچ گئے، اس شعور تک پہنچ گئے ہیں کہ جو زیرو ہے نا، یہ تمام قوانین یہ اس زیرو کی وجہ سے ہیں۔ اگر زیرو نہیں ہے وہ قوانین نہیں ہے، اگر وہ زیرو ہے تو دیکھ لو آج کتنے قوانین ہیں، یہ ڈسکور ہوئے ہیں، ابھی پتہ نہیں وہ کتنے قوانین اور ڈسکور ہونے ہیں۔ تو وہ شعور وہ بھی انسان کے اندر ہے۔ تو وہ جو پلان ہے، وہ اس پلان کا جو ایگزیکیوٹ ہے، جو وہ پلان رن ہوا، وہ سب قوانین کے ذریعے رن ہوا۔ تو وہ جو قوانین ہیں وہ اس زیرو پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس کا وجود ہے نہیں لیکن ازوم کیا۔ تو وہ ازوم کیا، دیکھ لو کہ وہ کیا سے کیا کچھ بن رہا ہے، کیا سے کیا کچھ ایجاد ہو رہا ہے۔ تو وہ پلان، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا ایک امر ہے، ہم نے اس کائنات کو عدم سے وجود ملا ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا اللہ یہ تو ہی ہے، کیونکہ ہم نے اس خدا کو ماننا ہے جو دلائل بھی دیتا ہو، جو ٹھیک ہے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں کیا وہ وہی خدا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے ذریعے یہ تمام قوانین ہیں، وہ قوانین والا خدا، وہ کریٹر، کیا اسی کی یہ کتاب ہے قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا جو پلان ہے، اللہ جب کسی چیز کا پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ جو امر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں پستی سے۔ جب وہ پلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان سے زمین تک اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ جب وہ بلندی پر چیز ہوتی ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کا بننا ہوتا ہے، کہ جو اس نے آخر میں وہ چیز بننا ہوتی ہے، وہ مقصد سب سے پہلے ہوتا ہے۔ پلان میں دوستو یہی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ میں نے ایک اچھا بزنس مین بننا ہے، میں نے یہ آگے انسانیت کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کو پہلے منزل بناتے ہو، وہ آپ ایک سوچتے ہو، تو وہ منزل سامنے رکھتے ہو، تو اس کے نیچے پھر آپ قوانین بناتے ہو کہ ہم نے پہلے اسٹیپ یہ اٹھانا ہے، پہلے یہ اٹھانا ہے، پھر آخر کار ہم یہاں تک پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پلان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کا جو پلان ہے وہ بلندیوں پر ہوتا ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم زمین سے کرتے ہیں۔ جب وہ پلان کرتا ہے تو آخرت، منزل
پہلے سامنے رکھتا ہے، لیکن جب اس کا آغاز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کا آغاز پستی سے کرتے ہیں، اس کا ایک آغاز کرتے ہیں۔ یہ پلان یہ خدا اپنے بارے میں بتا رہا ہے، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی خدا اپنے بارے میں یہ نہیں بتاتا ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتاتا ہے کہ یہ پھر ہم نے یہ آغاز کیا، یہ پستی سے آغاز کیا، لیکن اس میں ایک ایک ایام، ایک ایک یوم یہ ہزاروں ہزاروں سال کا ہوتا ہے۔ دوستو یہ خدا پرفیکٹ بیٹھتا ہے جو یہ اپنے بارے میں کہتا ہے، جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس کتاب کو آپ عقل و فکر سے نہیں پرکھ رہے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، دوستو عقل و فکر استعمال کرو، ہم یہ ڈسکور کر لیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اختلافی بیان نہیں ہوتا ہے کہ عقل کچھ اور کہہ رہی ہو، وہی کچھ اور کہہ رہی ہو۔ جو بھی آپ عقل و فکر کا نتیجہ اخذ کریں گے وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی صداقت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کو ایکسپلور کرنا ہے، ہماری عقل ابھی بہت پیچھے ہے، ہم نے ابھی اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرنا ہے۔ تو ہم قرآن کو پہلے مان لیتے ہیں، اگر آپ نے نہیں ماننا کوئی بات نہیں، عقل و فکر سے نظام بنائے، یہ انسان اپنے آپ کو تلاش کرے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس دنیا میں امن سے رہنا، اس دنیا کو جنتی معاشرہ بنانا ہے۔ جو بھی انسان ایک آزاد ہے، جو اس کو آزاد رہنا چاہیے، تو اس کے لیے انسان کو قوانین ڈسکور کرنا ہوگے، وہ آزاد رہے، لیکن اتنا آزاد رہے کہ کسی دوسرے کا حق وہ سلب نہ ہو، بس کسی دوسرے کی تذلیل نہ ہو، دوسرے انسان کو تذلیل نہ کیا جا رہا ہو، اس کو محکوم نہ بنایا جا رہا ہو۔ یہ انسان کی آزادی کی تحریک، حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، یہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں بتاتا ہے، جس میں بعد میں جو جنت ہے وہ جنت ایسی ہے کہ پہلے اس دنیا میں جنت بناؤ گے تو تمہیں وہ وہاں سے جنت ملے گی۔ دوستو یہ جنت اس دنیا میں تھی، آدم اس دنیا میں جنت میں رہے تھے، نبی اس جنت کو بنانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور لوگوں کے لیے انسانیت کا ایک پروگرام دیتے تھے۔ یہ وہی انسانیت کا پروگرام ہے، انسانیت کا ایک نظام ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو نہیں ماننا، نہ مانے، لیکن عقل و فکر کے ذریعے انسانیت کا ایک قانون بنائے جس میں شعور جھلکتا ہو، وہ شعور جھلکتا ہو جو انسان کو دیا گیا تھا، وہ شعور وہ کسی دوسرے کو بگانا نہیں سمجھتا، وہ شعور کہتا ہے کہ یہ انسان بھی میرا ہی ہے، ہم ایک ہیں، جس میں وہ بھائی بھائی ہو، وہ شعور جس میں انسان کی تذلیل نہ ہو، سب کی تکریم ہو، وہ ایک ایسا شعور جو تمام انسانوں کے لیے پرفیکٹ بیٹھتا ہو، وہ قوانین بنائے جس میں انسان اور یہ ریاستیں یہ مستحکم طور پر یہ چلتی رہیں، ایک سیکولر نظام کے ذریعے یہ چلتی رہیں، اور اوپر جو انسان کا جو سپریم لا ہونا چاہیے وہ انسان کا شعور ہونا چاہیے۔ تو آپ اس کی طرف توجہ لازمی دیجیے گا کہ ہم اس دنیا کو جنتی معاشرہ کیسے بنانے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے ایک تحریک بھی جاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم سب مل کر یہ کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم انسانوں کی بات کریں گے، کیونکہ آپ اور میں الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم نے آگے اکٹھے ہونا ہے۔ جو آپ کے اندر شعور ہے وہ میرے اندر بھی شعور ہے، آپ کے اندر بھی جو ضروریات ہے وہ میرے اندر بھی ضروریات ہے۔ دوستو انسان کی جو ضروریات ہے، بنیادی ضروریات پہنچانا، یہ تو دین کی بنیادی تعلیمات ہے۔ یہ کوئی دین وہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو گھروں میں قید کر دے اور مردوں کو جو کہے کہ جو مرضی کرو، جس میں قانون کا نظام ہو۔ دوستو آج آپ کے ہاں یہ طبقاتی نظام بنے ہوئے ہیں، آپ کا تعلیم کا نظام سارا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ آج واپس قرآن کی طرف آؤ، عقل و فکر کی طرف آؤ، یہ قرآن عقل و فکر والوں کے لیے ہے، میں آپ کو قرآن عقل و فکر کے ذریعے پڑھاؤں گا۔ تو ہمارا بھی ماننا کیا ہے؟ یہ ہمارا جو شعور ہے، ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے۔ انسان کو نا نفسیات کے اندر حقیقت اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ جاننا چاہتا ہے، انسان کے شعور کے اندر ایک ایسی چیز ہے وہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، جب وہ ڈھونڈے گا وہ مطمئن ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ ڈھونڈا ہوا ہے، وہ مطمئن ہے۔ تو دوستو وہ شعور نہ وہ کہیں ہے جس کا ایک حصہ ہم تھے، ہم نے اس شعور کو بلا دیا، ہم تو اس شعور کا حصہ تھے، ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے۔ ہم کوئی بھی جو کام کرتے ہیں کیا وہ عقل و فکر سے کام کرتے ہیں؟ کہ آپ جو خدا کو مانتے ہو عقل و فکر سے مانتے ہو؟ اللہ اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کے سامنے بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا۔ دوستو ہمارا تو شعور تو پتہ نہیں وہ کدھر گما ہوا ہے، ہماری روح تو پتہ نہیں وہ کدھر گمی ہوئی ہے، ہمارا شعور تو اندر تڑپ رہا ہے۔ ہم کون سے جنت تلاش کریں؟ اب جہنم میں رہ رہے ہو،
یہ جہنم کی آگ وہ ہوتی ہے جو تمہارے دلوں کو لپیٹ لیتی ہے، یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ یہ کون سی آگ ہے؟ اللہ اپنے پلان کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے۔ دوستو عقل و فکر کے مطابق بھی دیکھ لو کہ قوانین ڈسکور ہوں گے، انسان بھی اس زیرو کے اوپر اس نے قوانین ہی ڈسکور کی ہے، وہ اس کائنات کو ہی ڈسکور کرے گا، وہ اس انسان کو ہی ڈسکور کرے گا، وہ اس زیرو کو کبھی بھی ڈسکور نہیں کر سکتا، وہ اس شعور کو کبھی بھی مکمل طور پر ڈسکور نہیں کر سکتا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دے، والسلام۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔